جب جاوید صاحب نے ان کو پوچھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، یونیورس جسے کہتے ہیں نا، کہ اسے پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے آپ، کیا کر رہا تھا یہ جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، تو کیا جواب دیا انہوں نے مفتی صاحب نے؟ پہلے تو کہا کہ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو ہم جواب ہی نہیں دیتے، لیکن آپ بہت ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے اس لیے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیا ہے کہ پہلے بعد ان تمام چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی تو وقت ہی نہیں تھا، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نا وقت کا وجود آیا، تو یہ سوال ہی لاجیکل ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے تالی پیٹی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ تالی پیٹی ہو کہ ماشاءاللہ کیا شاندار عقلی جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی لاجیکل ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نا وقت کا وجود ہوا، جب تھا ہی نہیں تو اس سے پہلے سوال ہی نہیں آتا۔ عقلی طور پر گرچہ آپ کو یہ جواب بہت زیادہ اچھا لگا ہو اور آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے اور بعد کا لفظ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب نے تو عقلی جواب دیا اور کہا کہ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، یونیورس موجود ہی نہیں تھا، تو وقت کا سوال ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ٹائم لیس ہے، نان فزیکل ریالٹی جو ہے یا میٹا فزیکل، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے، اس کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ میرے بھائی، کیا یہ عقیدہ رکھنا شریعت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، آپ ثابت کریں۔ عقل سے ثابت کر پائیں گے؟ آپ تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اگر آپ وحی کی رعایت کرتے، جواب آسان تھا، جواب مشکل نہیں تھا۔ جاوید صاحب کا سوال کوئی مشکل سوال نہیں تھا، کس کے لیے؟ جو وحی کی اتباع کرنے والا ہے، وحی کے پیچھے چلنے والا ہے، عقل کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہے، جواب اس کے لیے آسان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہے جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیں ہر مخلوق کے بارے میں علم رہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے ازلی ہے، ازل سے اللہ رب العالمین موجود ہے اور اس کی صفات ازلی ہے۔ متکلمین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کب ہوا؟ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد، اس سے پہلے خالق نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علم کلام کو پڑھیں گے اور اس کی اتباع کریں گے اور کتاب و سنت کی اتباع نہیں کریں گے، سلف صالح کی منہج کی اتباع نہیں کریں گے، تو اسی طرح کے باطل عقائد کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، اور بہت ساری جگہوں پر پھنسیں گے تو وہاں پر عقل کا سہارا لے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس عقل کا سہارا لینے کی وجہ سے کتاب و سنت کے نصوص کی دھجی اڑانے کی بھی ضرورت پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت۔